جاتا ہے، یعنی ان بتوں سے تو خیر میری تو بہرحال ایک آدھی زندگی ان کے ساتھ گزری ہوئی ہے، میں جانتا ہوں۔ کسی بڑے مزار کی طرف پشت کر کے آ جائیے ادھر، اور اس کے بعد دیکھیے اگر وہ جو عقیدت مند ہے اس پہ بیتتی کیا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے گا، میں نے توہین کر دی حضرت صاحب کی صاحب، نذرانے مانتا ہے، نیازیں دیتا ہے، توہین میں نے کر دی ان کی۔ سوچئے کہ کتنا ڈر ہے ان کا ذہن کے اندر۔ اپنے کمرے کی تنہائیوں کے اندر اگر ان حضرت صاحب کے جو زندہ بھی نہیں ہیں، قبر میں ہیں، ان کے متعلق کوئی بات شک شبہ کی گزرتی ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ شیطان نے وسوسہ میرے دل میں پیدا کر دیا، یا حضرت میں ایسا نہیں ہوں، میں تو آپ کو وہی کچھ مانتا ہوں، اب بھی وہی کچھ مانتا ہوں۔ ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا کے حاکم ہیں ان کی حکومت تو صرف جسموں کے اوپر ہوتی ہے، یہ قلوب و اذہان اور اعصاب کے اوپر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ دل میں گزرنے والے خیال کے اوپر تو کسی کی گرفت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو ان کے خلاف اگر دل میں بھی کوئی خیال گزرتا ہے تو اس کے متعلق بھی کانپ اٹھتا ہے وہ شخص جو عقیدت رکھتا ہے۔ اتنی بڑی گرفت ہے۔ اور پھر یہ جو دنیاوی حاکم ہوتے ہیں ان کا ڈر، ان کا خوف، ان کی گرفت کا تو ہمیں پتہ ہے نا صاحب۔ کہاں کہا قرآن نے صاحب سورہ یوسف میں واضح یوسف ہی جو ہے عظیم حقیقت رکھتی ہے۔ ہر نبی کا واضح ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے۔ 12/4 یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر۔ کیا بات ہے صاحب، جب یہاں پہنچ نہیں، یہ تو آیتیں گزر چکی ہیں۔ خیر، کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ جن کی تم محکومیت اختیار کیے ہوئے ہو، ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم نے ان کا ایک نام لکھ دیا تو وہ صاحب حکومت بن گئے، صاحب اقتدار بن گئے۔ یہاں بھی قرآن نے کہا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، وہاں بھی کہا ہے صاحب اقتدار وہی ہے کہ جس کی سند خدا کی طرف سے مل جائے۔ تمہارے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا جائے گا یہاں ما تعبدون، عام ترجمے جو ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ تم جو پرستش کرتے ہو، پر وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور فوراً ہی توجہ بتوں کی طرف مبذول کرا دیتے ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے، اب آپ احباب کو تو پتہ ہے، 25 سال ہوئے درس سنتے ہوئے، یہ عبادت یا تعبدون محکومیت کے معنی میں آتا ہے۔ اور ابھی اس آیت میں آپ دیکھیے، پہلے جو ہے ارباب متفرقون، یہ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، بتا دیا تعبدون کے معنی کیا ہے۔ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، کسی انسان کو نہیں۔ سوال یہاں پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے جھکنے کا نہیں ہے، کسی انسان کے سامنے جھکنا بھی تذلیل انسانیت ہے، بہت بڑا شرک۔ حکومت، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، جو عملاً اس کی کتاب کی روح سے نافذ ہوتا ہے۔ خدا کی حکومت اس کی کتاب کی حکمرانی کا نام ہے۔ عزیزان ایمان، عام انسان تو ایک طرف رہے،
اس نے تو کہہ دیا کہ ما کانا لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، خواہ اسے حکومت حاصل ہو، قانون حاصل ہو، نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے بندے بن جاؤ. یوں ہی آپ نے کسی انسان کی محکومیت اختیار کی، شرک ہو گیا. لا یشرک فی حکم ہی احدا، اس نے کہا ہے وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی کہہ کے کہا کہ ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے. حضور کو خود یہ فرمان ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ، تم بھی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آذری اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر کا ٹکڑا ہو یا اپنے تصور میں قائم کیا ہوا وہ قبروں والا خدا ہو یا اب تسلیم کیا ہوا زہرا آپ کے ہاں کا خدا ہو، جہاں بھی حکمرانی کتاب اللہ کی نہیں ہے وہاں یا آپ کے وہم کی کوئی حاکم ہو جائے گا، جیسے یہ دیوی دیوتا یا ارباب یا مزاروں کے، یا کوئی انسان ہو جائے گا، کہیں بھی ہو. باقی جتنے بھی ہیں وہ قرآن کہتا ہے، یہاں کہا ہے نا کہ یہ اسماء ہیں، نام رکھ دیے تم نے. حق حکومت تو اسی لیے وہ الہ جو اپنی ذات کا نام اس نے اللہ کا کہا ہے، تو وہ یہی الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں. اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. دلائل سے ویسے تو یہ بت پرست بھی سمجھیے تو کچھ دلیلیں دیتا ہے، وہ ہر انسان جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں یہ چیزیں تو ہر ایک پیش کر دیتا ہے اپنے اپنے مسلک کے حق برسر حق ہونے کے لیے. کہتا نہیں، دلیل اور سند وہ ہے جو خدا کی دی ہوئی ہو. خدا کی سند پیش کرو کہ اس نے اس کو صاحب حکومت بتایا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے سامنے جھکو، پھر تو یہ بات ہے. تمہاری اپنے دی ہوئی دلیلیں نہیں. اور خدا نے کوئی اس قسم کی سند دی ہی نہیں کہ غیر خدا جو ہے اس کا بھی حق ہے حکومت کا. ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس. یہ ظن انسانی ذہن کی تراشیدہ چیزیں جتنی بھی ہیں جو حقیقت نہیں رکھتی. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ ایک تو چیز ہے کہ پانی ایک حقیقت ہے، جب وہ پانی ہے تو اس کے وہ خواص بھی اس کے اندر موجود ہیں جو خدا نے عطا کیے ہوئے ہیں. وہ ظنی چیز نہیں ہے، وہ حقیقی ایک شے ہے. لیکن یہ چیز کے پتھر کے ٹکڑے کو تم نے خدا بنا لیا یا کسی انسان کو خدا سمجھ لیا، یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے. فی الحقیقت ایسا نہیں ہے. تو جو کچھ بھی فی الحقیقت وہ نہ ہو جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ ظن ہوتا ہے. یقینی چیز نہیں ہے، یہ حقیقی چیز نہیں ہے. اور یہ ظن کیوں پیدا کرتے ہو؟ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے اس سے. واہ واہ واہ، بات ساری یہ ہے صاحب، یہ جذباتی چیز ہے. پانی پیاس بجھاتا ہے، جذباتی چیز نہیں. اس کے پینے سے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہے کہ پیاس بجھاتا ہے، پیاس کی تسکین ہوتی ہے. شراب جو ہے وہ جذباتی چیز ہوتی ہے. تمہارے ذہن کا پیدا کردہ پانی کا تالاب ہوتا ہے، اس کے پاس جا کے دیکھیے تو وہی قسم کا ریت، وہ اسی قسم کا صحرا ہوتا ہے.
تو کہا یہ جتنی چیزیں تمہاری ذہن کی تراشیدہ ہیں جن کو تم نے خدا بنا رکھا